سجدوں کے اثرات لے کر چمک رہے ہوں گے، نمایاں ہوں گے، ان کے چہروں سے اثر سجود ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ کیا انصاف سے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ کیا تمام صحابہ کرام کچھ اس حالت میں تھے؟ تمام کے تمام؟ اگر کوئی اس دھوکے میں رہتا ہے اور اندھیرے ہی میں رہنا چاہتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس اندھیر دنیا کو روشن کرے تاکہ یہ کھولے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 1400 سال سے پٹی آنکھوں پر باندھ دی گئی تھی، وقت آ گیا ہے، اب دنیا ترقی کر چکی ہے، اب میڈیا کا دورہ ہے، اب کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی ہے، اب وہ پٹی جو آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے اس کو اترنا لازمی ہے، اتر جائے گی، خود بخود اتر جائے گی جب آپ قرآن کے معیار کے مطابق تلاش کریں گے۔ اب دیکھیے والذین معہ، یہ اتنے عظیم سٹینڈرڈ والے 5 صفات سے متصف صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی مثال توریت میں بھی اللہ نے دی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو قرآن سے 1000 سال پہلے، قرآن مجید سے 1000 سال پہلے آسمان سے جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب میں بھی ذکر انہی کا ہو سکتا ہے کہ جن کی صفات کو اللہ نے لوح محفوظ میں بھی محفوظ رکھا تھا، اور جن کی شخصیات کچھ ایسی تھیں کہ ان کی مثال اللہ نے توریت میں بھی دی اور انجیل میں بھی دی۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کی آدھی سے زیادہ زندگی کفر میں گزری، آئے مسلمان ہوئے تو پھر خواب دیکھنے لگے کہ حضور کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ لینے کے لیے جو آئے ہیں ان کے لیے یہ صفت نہیں ہے، یہ قرآن مجید ان کی تعریف میں نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، انجیل میں بھی ان کی مثال ہے۔ کیا ہے انجیل میں مثال؟ اس پر توجہ کیجئے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، یہ ان کھیتیوں کی مثال ہے، والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کا یہ سٹینڈرڈ ہے، ان کا یہ معیار ہے، ان کی یہ صفت ہے جو مثال انجیل میں اللہ نے دی ہے کہ اس کھیتی کی طرح ہے کہ جو زمین سے سر اٹھا کر زمین کے اندر سے اوپر آئی ہیں اور اپنے بلبوتے پر کھڑی ہو گئی ہیں، وہ ہری بھری مضبوط کھیتی کہ جن کے اس مضبوطی کو دیکھ کر خود کسان بھی حیران رہ جائے، تعجب میں پڑ جائے کہ یہ وہی دانے تھے، وہی بیج تھے کہ جن کو میں نے زیر خاک کیا تھا، آج دیکھو کہ یہ کس طرح لہلہاتی ہوئی کھیتی ہے۔ یعجب الزراع، اچھا یہ جو لہلہاتی ہوئی کھیتی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، کفار ان کی اس لہلہاتے انداز کو دیکھ کر کے غیظ میں آ جائیں، غضب میں آ جائیں۔ نہ یہ کہ صحابہ کرام میں سے بعض کو وہ انوائٹ کریں اور کفار خود ان کے ایلچی بن جائیں، مشاور بن جائیں، مشیر بن جائیں، اور ان کے لیے پیٹس لے کر آ کے دیں کہ تم ان بندروں کو بھی ساتھ رکھو، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، آپ اس کے ساتھ بھی کھیلیں، آپ اس کے ساتھ بھی کھیلیں۔ وہ جو صفت انجیل میں اللہ نے بتائی ہے والذین معہ کی، وہ ہیں کہ جن کے لہلہاتے اور آباد ہونے کو دیکھ کر کفار کو غصہ آ جائے، غضب میں آ جائیں، غیظ میں آ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، حق کی ایک پہچان یہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادھا، کہتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو پہچاننے کے لیے ایک گیج اور ایک کرائٹیریا اس کی ضد بھی ہے، یعنی چیزوں کو اس کے ضد کے ساتھ بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ ضد کو دیکھو تو وہ چیز بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اجالے کو دیکھو تو اندھیرے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور کالے کو دیکھو تو اجالے کی بھی سفیدی کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، دن کو دیکھو تو رات کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو یہاں پر
ایمان والوں کی ضد کفار ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ترقی پذیر ہونے یا ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے جب کفار غیظ میں آ جائے نا، تب حقیقت میں وہ صحابہ کی اس صفت کے ساتھ بھی متصف ہے جن کی مثال اللہ نے انجیل میں دی ہے۔ اب اگر کسی کا کردار کفار کو غیظ میں نہیں لاتا بلکہ کفار کو خوشی پہنچاتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ کفار خود مسجدیں بنا کے دیتے ہیں، تو پھر غیظ میں جب کسی مذہب یا مسلک سے وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ غیظ اللہ نے فرمایا یہاں لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ۔ اب مزے کی بات اس پر بھی آپ توجہ کر لیجئے، اس آیت کا آخری حصہ تو اور بھی کھل کے آپ کو حقیقت بتا رہا ہے۔ اب مزید اور کچھ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھیں کسی اور حوالے کی طرف نہیں گیا ہوں، بس اسی آیت کو لے کر میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے اذہان عالیہ کے لیے کہ تدبر کریں گے تو خود قرآن کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے، اسی آیت کے اندر ہے۔ آیت کو بھی پورا نہیں پڑھا جاتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ چند چیزوں کو لے لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین معہ کو تو پکڑ لیا کہ اس سے مراد تمام صحابہ ہیں، لیکن جو والذین معہ کی تفسیر خود اسی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، آخری حصہ اس آیت کا بڑا ہی دلچسپ ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ، ان میں بھی والذین معہ کے اندر سے بھی جو ایمان اور عمل صالح میں برقرار رہے، جو الٹے پاؤں پھرے نہیں بلکہ ثابت قدم رہے اور ان کا ایمان اور ان کا عمل صالح مستمر رہا استمراری کیفیت کے ساتھ، ان میں سے وہ جو مومن رہے اور عمل صالح بجا لاتے رہے، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کس بات کا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے کیا وعدہ اللہ کا؟ مغفرتاً واجراً عظیما، کہ اللہ مغفرت سے نوازے، واجراً عظیما، اور ان کے لیے عظیم اجر بھی مہیا فرمائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے۔ تو پھر یہ وعدہ بھی سب کے لیے نہیں ہے۔ کتنی بار اللہ نے کنڈیشنز لگا کے بات واضح کی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں انکنڈیشنل، سارے کے سارے بخشے گئے جناب، سارے کے سارے جنتی ہیں، کوئی اس میں غلط نہیں ہو سکتا، غلط ہے بھی تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے جناب ان کو سرٹیفکیٹ پری سرٹیفائیڈ کر دیا کہ وہ بخشے گئے ہیں۔ کہاں ہے قرآن مجید میں ایسی بات؟ قرآن مجید میں تو ہر بار قید کیا جا رہا ہے، توصیف بیان کی جا رہی ہے اور صفت کو واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے اور صفات کے ساتھ انہیں مشروط کیا جا رہا ہے۔ پھر آخر کا حصہ بھی بہت دلچسپ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر ایمان لائیں اور عمل صالح لگاتار کرتے رہیں اور ان میں سے یہ جو بعض ہیں ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ اب ذرا ناظرین میں چاہوں گا کہ اس بات پر بھی تھوڑی سی آپ توجہ فرما ہی لیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی ہماری گفتگو کا بہت کچھ آپ کو فائدہ ہوا، اور امید ہے کہ میری آخرت کے نجات کے لیے یہی بہت کچھ ہوگا۔ ناظرین یہاں اگر کوئی پھر بھی مصر ہو کہ نہیں جناب والذین معہ آ گیا تو اس سے عام تمام صحابہ مراد ہیں، تو بھی میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ان آیات کو بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جن آیات میں آپ جس کو صحابی عادل جنتی سمجھتے ہیں اس کو قرآن مجید نے کہیں فاسق کہا ہے، کہیں منافق کہا ہے، کہیں انہیں مرض فی قلوبہم مرض کہا ہے، کہیں انہیں متعصب کہا ہے، کہیں انہیں بزدل کہا ہے، کہیں انہیں جاہل کہا ہے، کہیں انہیں مجرم کہا ہے، کہیں انہیں ظالم کہا ہے، اور وہ سارے کے سارے آپ کی تعریف کی روح سے کہ جو بھی رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان ہو کر آ گیا کلمہ پڑھ کے وہ حقیقت